बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चल रही है और लोग उसको बड़ा शेयर भी कर रहे हैं। ख़ुसूसन वो लोग जो यजीदी सोच के या नासबी सोच के मालिक हैं, उसके हामिल हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। ये कोई मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब हैं। उन्होंने एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक नक्शा खींचा और फिर उस नक्शे के ज़रिए उन्होंने वाक़या करबला मुकम्मल ही वाक़या को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तब्दील कर दिया। उन्होंने बता दिया इस वीडियो के अंदर, आपने वीडियो देखी होगी, मैं उसको अब यहाँ पर साथ नहीं लगाऊंगा इस वजह से ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो देख रखी है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आपके उन तमाम सवालात का जवाब इस वीडियो के अंदर है, जो सवालात उस वीडियो को देखने के बाद जहन में आते हैं और बंदा सोचता है कि क्या वाकई ये जो मुफ्ती साहब बड़ा नक्शा बना के बैठे हैं यहाँ पर, क्या ये सही कह रहे हैं या फिर गलत है। इससे पहले हमने जिन उलमा से, मैं यहाँ पर किसी दूसरे लोगों की बात नहीं करता, मैं अहले सुन्नत के उलमा की बात करता हूँ, जय्यद उलमा की बात करता हूँ कि जिनसे हमने ये वाक़या सुन रखा है, क्या वो सारे झूठे हैं, क्या उन्होंने गलत ये हमें बताया है, या जिन किताबों के अंदर ये मज़कूर है क्या वो सारे किताब लिखने वाले गलत हैं और ये मोहतरम जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो इस वाक़या के अंदर उन्होंने जो मेन स्टोरी इसके अंदर उन्होंने कवर करने की कोशिश की है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहाँ से चले, किस तरीके से चले और फिर यहाँ पर पहुँच गए, यानी कादसिया के मुकाम के ऊपर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर इब्न साद जो है वो अपनी फ़ौज के साथ आ जाता है और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब करबला में पहुँचते हैं तो वहाँ पर ना तो उनको यजीदी फ़ौज ने शहीद किया, इब्न ज़ियाद ने शहीद नहीं किया, शिमर का वहाँ पर कोई किरदार नहीं है, इब्न साद का वहाँ पर कोई किरदार नहीं है, बल्कि जो हज़रत हुसैन के साथ 60 कूफी थे जिन्होंने बुला रखा था, ख़त लिख रखे थे और उनको समझ आ गई कि हज़रत हुसैन तो शाम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर जब जाएंगे तो हमारी पोल तो खुल जाएगी, तो इसलिए उन 60 कूफियों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। ये सारा वाक़या करबला है और इसमें किसको बचाने की कोशिश की गई है? इब्न साद जैसे किरदार को बचाने की कोशिश की गई है, शिमर जैसे किरदार को बचाने की कोशिश की गई है, यजीद जैसे किरदार को बचाने की कोशिश की गई है, इब्न ज़ियाद जैसे किरदार को बचाने की कोशिश की गई है, जिन्होंने ये सारा घनौना किरदार यहाँ पर उन्होंने अदा किया था, उनको बचाने के लिए पूरे वाक़या करबला को तब्दील कर दिया और अपनी मर्जी के मुताबिक बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सही रिवायत या सही किताब के जिक्र करने के उन्होंने पूरा वाक़या ही वहाँ पर तहस नहस कर दिया और तब्दील कर दिया अपनी मर्जी के मुताबिक। और उनके मुताबिक, इस वीडियो के मुताबिक क्या होता है कि जनाब यहाँ पर अब कौन बेगुनाह हो गया, यहाँ पर इब्न साद भी निकल गया कि उसने तो कुछ किया नहीं है क्योंकि किया तो सारा कूफियों ने है, तो अब इब्न साद का यहाँ पर क्या कसूर है? वो तो पाक साफ हो गया ना इन मुफ्ती साहब के। हाँ, वो बिल्कुल नेक आदमी है, बड़ा पारसा है, उसके हाथों पे कोई अहले बैत का खून नहीं है। और दूसरे नंबर के ऊपर शिमर जोशन है या इब्न ज़ियाद है या हाकिम वक़्त यजीद पलीद जैसा शख्स है कि वो भी बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। ये सारे किरदार के जिन्होंने इंतहाई घनौना किरदार अदा किया और उन्होंने आले रसूल के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए और ऐसी दास्तान रकम कर दी कि जिसकी मिसाल पहले नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर उस सब को क्लियर कर दिया गया। चलिए, बात लंबी हो रही है। अब इस वीडियो का जवाब जो है पाकिस्तान के एक बड़ी ही मारूफ शख्सियत और तारीख के ऊपर जिनकी बड़ी गहरी नज़र है और वो तारीख को बड़े अच्छे अंदाज से वो जानते हैं और लिखते भी हैं इसके ऊपर, तो उनका इसमें एक वॉइस नोट है, एक वॉइस मैसेज है जो इन्होंने इस वीडियो के जवाब के में दिया है, वो आप सुनिएगा। हज़रत मौलाना इस्माइल रिहान साहब, उसको आप सुनिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो मुफ्ती साहब लकीरें मारकर पूरा वाक़या करबला तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी कोशिश जो है वो कहाँ तक कामयाब है और ये इनका जो तरीक़ाकार है ये कहाँ तक ठीक है। तो चलिए, आप पहले ये ऑडियो आप सुनिए और फिर जो है आप देखिए कि वो मुफ्ती साहब ने कितना सच बोला और क्या कुछ वो उन्होंने वहाँ पर छुपाने की और किन किन को बचाने की वहाँ पर कोशिश की है। इस वीडियो को सुनिएगा। देखें, ये क़त्अ नज़र इसके कि वो उस मज़मून में क्या था, इस वीडियो में तो बिल्कुल वाज़ेह फ़रेब नज़र आ रहा है। या तो ये बात करने वाले तारीख़ से, तारीख़ी रिवायात से आगाह नहीं हैं, यानी जहल है, या अगर इन्होंने जिन रवायात का हवाला दे रहे हैं अगर उनको पढ़ा है या उनका तर्जुमा ही पढ़ा हो तो फिर
اس میں کوئی شک نہیں کہ کھلا فریب دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ان روایات کو جن میں شرائط پیش کرنے کا ذکر ہے صرف ان کو پڑھ لیا جائے تو اس نقشے کا جھوٹ ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جو قادسیہ کے مقام پہ عمر ابن سعد کی 4000 فوج بتائی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ ان روایات کو آپ دیکھ لیں، جو دو مشہور روایات جو جنہیں واقع کربلا کی اصح ما فی الباب روایات کہا جا سکتا ہے، یعنی عمار دہنی عن محمد الباقر رحمہ اللہ اور دوسری حسین ابن عبد الرحمن کی، تو وہ روایات اور ان کے علاوہ بھی جو روایات ہیں وہ سب اس میں اتفاق ہے سب کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ پہنچے ہیں تو یہاں پر 4000 فوج عمر ابن سعد والی نہیں تھی، یہاں پہ تو حر ابن یزید اپنے ایک دستے کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ کوفہ میں اب جو حالات وہ بتا دیے، جو نئے حالات تھے جن کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کرفیو لگایا ہوا تھا تمام دیہاتوں پر اور راستوں پر، جس کی وجہ سے لوگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بھی ان کے لیے جانا مشکل تھا، اس لیے کہ سڑکیں بند تھیں۔ عراق سے تو آنے والوں کے لیے راستہ کھلا تھا، عراق کی طرف آنے والوں کے لیے راستہ کھلا تھا، عراق سے مدینہ یا مکہ کی شاہراہ وہ بند تھی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ میں جو تبدیلی آئی تھی اور نئی حکومت نئے گورنر نے جس طرح ظلم و ستم کر کے لوگوں کو دہشت زدہ کیا تھا اس کا علم نہیں تھا، تو آپ حالات کو سازگار سمجھ کے وہاں جا رہے تھے، اور چونکہ اب نئے گورنر نے ظلم و ستم کر کے لوگوں کو دبا دیا تھا، اس میں اہل کوفہ کی اگر پست ہمتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سارا نزلہ ان پہ گرا کے عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد اور یزید کی اس کی پوری پارٹی کو بالکل دودھ کا دھلا معصوم ثابت کرنا، جبکہ وہ اس معاملے کے بہت ہی سخت مجرم تھے، تو یہ کسی صاحب ایمان کا جس کے دل میں انصاف اور دیانت ہو یہ اس کا کام نہیں ہو سکتا، یا تو جاہل ہوگا یا پھر خائن ہوگا۔ تو یہ ساری جو بات ہے اصلاً یہ ساری کہانی محمود عباسی کی لی ہوئی ہے، اور محمود عباسی سے پھر نقل کر کے جتنے بھی یہ ناسبی ٹولہ ہے یہ اس چیز کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے وحی نازل ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس مسئلے کو کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر یزید کے پاس نہیں پہنچا تھا، وہاں تو ایک صحیح روایت کو صرف ایک معمولی سا اس میں فالٹ نکال کے اس کو کہ جی فلاں راوی اس میں مجہول ہے، یعنی ایسی یہ فلاں راوی جو ہے وہ مجہول الحال ہے یا انقطاع ہے، ایسی کوئی بات نکال کے اس کو تو مسترد کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنے بیانیے کے لیے کوئی دلیل بنانی ہوتی ہے نا تو وہاں پر انہیں روایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ مثلا اب یہ عمر بن سعد قادسیہ پہ کھڑا تھا، کس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہانی گھڑنی ہے تو گھڑ لی انہوں نے۔ وہاں پہ حر بن یزید تھا، اور اس نے جب آپ کو حالات کا بدلاؤ بتایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مڑ کے آپ شام والی شاہراہ پہ روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اسی روایت میں آگے کیا یہ ہے کہ وہاں جب آپ کربلا پہنچے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کوفیوں نے آپ پہ حملہ کیا؟ قطعاً نہیں، یہ ایسی کہانی ہے کہ اس کا کسی ضعیف ترین روایت میں بھی وجود نہیں ہے۔ یہ کہانی پہلی بار محمود عباسی نے گھڑی، اور اس سے کچھ اور حامی موالی تھے جنہوں نے یہ گھڑی، اور انہیں حوالے دینے کی ضرورت پیش آتی نہیں، اس لیے پتہ ہے آگے ساری یزیدی قوم جو ہے وہ جس طرح ادھر سے روافظ حماقت کی انتہا پہ جو ذاکر گئے اس کو ایمان لاتے ہیں، تو ادھر سے یہ لوگ بھی اپنے ناسبی ذاکروں کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی ایسا واقع نہیں ہوا کہ وہاں پہ کوفیوں نے مارا ہو، واضح ہے کہ وہاں پہ یعنی 60 کوفیوں کی جو جھوٹی کہانی ہے، جن روایات میں شرائط پیش کرنے کا ذکر ہے انہی میں واضح ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کو یہ پتہ چلا کہ حضرت حسین شام کی طرف مڑ گئے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کا جانا وہ مذاکرات کی نیت سے تھا، کوئی غیر مشروط بیعت کرنا اگر آپ کو ہوتی تو آپ پہلے ہی کر چکے ہوتے، تو مقصد وہاں پہ مذاکرات کر کے اس کو جہاں تک ممکن ہو پچھلے ادوار سے جو مبارک ادوار تھے اس نظام کے قریب کرنا تھا، مطلق العنانی جو یزید کی تھی اس کو ختم کرنا تھا۔ تو اس لیے عبید اللہ بن زیاد یہ نہیں چاہتا تھا، اس کو یزید کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ اس معاملے کو آپ نے نمٹانا ہے، تو اس کے نمبر کم ہو جاتے اس سے۔ تو خلاصہ یہ کہ بات تو انہی روایات میں لکھی ہے،
حسن اور صحیح روایات میں کہ اس نے عمر بن سعد کو 4000 سپاہی دیے. جتنی دیر میں حضرت حسین کربلا تک پہنچے تو اتنی دیر میں پھر وہ کوفہ میں لشکر تیار ہوا، اور آپ کو کربلا پر جب آپ وہاں قریب پہنچے تھے وہاں پہ آپ کو روک لیا، اور اس فوج کو دیکھ کے پھر آپ میدان کربلا جو سڑک سے ہٹ کے ہے اس میں آپ کھڑے ہو گئے، وہاں چلے گئے، اور یہاں پہ وہ شرائط پیش کی. اور یہ بات جو 3 شرائط پیش کی ان میں سے کسی ضعیف ترین روایت میں بھی نہیں ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ میں تیسری بات مانتا ہوں کہ حضرت حسین کو یزید کے پاس جانے دیں. یہ افسانہ ہے. اگر اس کا کوئی حوالہ ان حضرات کے پاس ہوتا تو یہ ضرور دیتے، لیکن یہ حوالہ نہیں دیتے ہیں. ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو یہ اپنے کسی بڑے یزیدی مولوی صاحبی کا حوالہ دیں گے، اور وہ حوالے آگے جا کے امام ناصبیت محمود عباسی اور اس کے بھائی کی کتابوں پر جا کے ختم ہو جائیں گے. اس سے پیچھے کوئی حوالہ نہیں ہوگا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط پیش کی تھی. وہ 3 شرائط وہ اتمام حجت کے طور پہ تھیں، تاکہ ان لوگوں کو سمجھ، ان لوگوں میں سے اگر کسی میں کوئی رمق ہے اخلاق کی، حیا کی، تو وہ رجوع کر لے اور اس بدبختی سے بچ جائے جو اہل بیت کے خون میں ہاتھ رنگ کے وہ بدبختی ملتی. تو جب آپ نے 3 شرائط پیش کی تو انہی روایات میں واضح ہے کہ حر بن یزید جو اب عمر بن سعد کے اس لشکر میں شامل ہو گیا تھا اپنے، جو اس کے ساتھ تھوڑے سے سپاہی تھے، اس لیے کہ وہ تو چھوٹا سالار تھا، اس نے پھر اپنی فوج سے کہا کہ یہ ایسی شرائط ہیں کہ اگر کفار بھی پیش کرتے تو ان کو امان دینا واجب تھا. یہ تو نبی کے نواسے آپ کو ایسی پیشکش کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ آپ کو یزیدی اسی روایت سے ایسا کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ان کی موت ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتنہ پرست آدمی نہیں تھے، وہ باغی نہیں تھے، وہ اقتدار کے طالب نہیں تھے. ان کا مقصد اصلاحات تھا، ان کا مقصد مذاکرات تھا. کسی لحاظ سے بھی حکومت کے لیے یا فوج کے لیے ان پہ شرن ہاتھ ڈالنا جائز نہیں تھا. تو ایک یہ ثابت ہوا، دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ حملہ کرنے والی بھی یہی عبید اللہ بن زیاد اور اس کے خود متعین کردہ سپہ سالاروں کی طرف سے حملہ ہوا تھا. اور یہ بات مزید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے اندر بھی ہے کہ سب سے پہلے حملے میں پہل کر کے نیزہ لے کے حملہ کرنے والا عمر بن سعد تھا. تو بات تو بالکل واضح ہے. یہ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے پچھلے 1400 سال میں تاریخ صرف انہوں نے پڑھی ہے، کربلا کا مقام صرف ان کو پتہ ہے، پہلے کسی کو نہیں پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے جہلاء سے، ایسے فتنہ پرستوں سے امت کو محفوظ رکھے. جو ساتھی ان باتوں کو سمجھ جائے ان پہ بھی ان پر لازم ہے کہ وہ بھی اسی طرح نقشہ بنا کے، اور جو حسین ابن عبد الرحمن اور عمار دہنی عن محمد باقر کی صحیح اور حسن روایات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کا جھوٹ واضح کریں. عبارت ساتھ میں بتائیں کہ عبارت کیا ہے، قادسیہ پہ کون کھڑا تھا، اور عبید اللہ بن زیاد نے فوج کب بھیجی تھی، اور اس فوج نے جا کے کہاں پہ گھیرا تھا. یہ تو ایسے بیان کر رہا ہے جیسے قادسیہ میں مذاکرات ہوئے تھے، اور قادسیہ سے میں عبید اللہ بن زیاد اور اس کے لوگوں نے ان کو حضرت حسین کو جانے دیا تھا آگے، اور آگے جا کے کربلا میں جا کے کوفیوں نے مارا تھا. تو ایسے منہ بھر کے جھوٹ بولنے والے، دن کو رات اور رات کو دن کرنے والے کذابوں پر ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. تو جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سن لی، آڈیو سن لی، اور وہ ویڈیو آپ نے یقیناً دیکھ رکھی ہوگی. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وہ مفتی صاحب نقشہ بنا کر کیا چھپانا چاہ رہے ہیں یا کن کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور مولانا ریحان صاحب نے مفصل اور مدلل جواب اس میں دے دیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی ایک ایسی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کے سامنے لاؤں کہ جس کے اندر مکمل دلائل کے ساتھ اور کتابوں کے جو مکمل حوالہ جات ہیں ان کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اس پورے واقعہ کو کور کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو ناسبی ذہنیت کے لوگ ہیں یا یزیدی ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اپنے پیشواؤں کو، اپنے بڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور ان کے ذہن میں جو شکوک و شبہات تھے وہ دور ہو سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.